أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. میری گفتگو میں 3 حصے ہوں گے۔ سب تو پہلے امام بخاری رحمہ اللہ دی ذات کے متعلق تھوڑا جا بیان کروں گا، پھر امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری جنہوں کیا جاتا ہے اس کے متعلق، اور تیسرا حصہ بخاری شریف کی آخری حدیث سے متعلق، کیونکہ یہ بخاری شریف کی تقریب کی نسبت کے نال ہی کہ خطبہ رکھا گیا، اور انشاءاللہ اسے خطبے کے اندر ہی جو بخاری شریف کی حدیث سے آخری جو درس ہے وہ بھی بیان ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں اللہ تعالی نے ایسا باپ عطا کیا کہ جو باپ اپنی مثال آپ سی، اور یہ یاد رکھو امام بخاری رحمہ اللہ دے والد محترم اسماعیل رحمہ اللہ اے بذات خود تاجر سن، تجارت کے پیشے دے نال وابستہ سن۔ جدوں یہ فوت ہون لگے انہوں نے بہت بڑا ایک دعویٰ کیتا۔ دعویٰ یہ سی کہ اوتھے جڑے لوگ موجود سن انہوں نے مخاطب کردے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ دے والد اسماعیل رحمہ اللہ نے دعویٰ یہ کیتا سی کہ لوگوں میں بڑے ہی اعتماد وثوق کے نال دعویٰ کر رہا ہاں کہ میرے مال کے اندر حرام تو دور کی بات ہے، ایک بائی مشکوک پیسے کی بھی موجود نہیں۔ ایڈا بڑا دعویٰ، یعنی ایسا مال کہ جس کے اندر شک کیتا جا سکے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے والد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے مال کو اس تو بھی پاک رکھنے، اس اگلے حلال کا یہ نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں محمد جیسا بیٹا، یعنی امام بخاری کا نام محمد، امام بخاری رحمہ اللہ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ یہ یاد رکھو جڑے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ساڈے کو دین کا علم آئے اور ساڑیاں اولاداں اے عالم دین بنن،
اور عالم دین بھی ایسے کہ انہاں دے بعد وچ لوگ نسلاں تک انہاں دا نام یاد رکھیں۔ انہاں واسطے ضروری ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کر، کیونکہ رزق حرام جو ہے جس وجود کے اندر اس کی آمیزش ہوتی ہے وہ وجود اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے مال کے اندر ایک لقمہ حرام کا وہ شامل ہو جائے، وہ حرام کا لقمہ کھا لیتا ہے، فرمایا کہ حرام دے لقمے کھان والے دی 40 دن اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ صرف ایک لقمہ کھان والے 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو تسی دیکھ لو آج ساری عبادت بے اثر کیوں ہے؟ دن رات اسی رونے ہاں، ساڈا رونا بیکار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسی حرام تو پرہیز نہیں کرتے۔ دیکھو نا تہاڈی اکثریت وہ ذمہ دی ہے، تے ذمہ دار کے متعلق یہ معروف ہے کہ اس کی کمائی خون پسینے کی ہوتی ہے، رزق حلال ہے، لیکن یہ ذمہ دار اپنی کم عقلی تو بے احتیاطی تو وہ جڑا پکیزہ مال سی نا اس نو حرام کس طرح کرتا ہے؟ حرام اس طرح کرتا ہے، پانی لایا ہے نا کسی نے تے جان بوجھ کے وہ سوٹی نال تھوڑا جا سوراخ کر دے گا۔ ہن تسی مینوں یہ دسو کہ جڑا اللہ دے بندے تو سوٹی نال تھوڑا جا سوراخ کیتا ہے، قطرہ قطرہ پانی اتوں آ رہا ہے، اون دے نال تیریاں کنیاں کنالاں بھر جانیاں، اون دا تینوں کنا فائدہ ہونا ہے؟ فائدہ ہوئے یا نہ ہوئے تے نقصان ضرور ہو گیا کہ تو اپنی اس حلال روزی نو کی کر لیا؟ حرام کر لیا۔ اور کچھ نہیں، پھر اسی ایک کام اور کرنے وہ بندے سانگنے ہیں نا تے بڑا اسی خوش ہوتے ہیں جی آج میں اتوں بننا چھانگیا ہے تے اتوں وٹ جڑی ہے نا تھوڑی جی ٹیڑھی کرتی تو ان کی ضرورت نہیں ہوئی میرے پاس جائے۔ وہ بھی کم اکلا تو سوچے ہے اس وٹ پہ چلنا کنے ہے، گٹا کنا نکلنا ہے؟ گٹا تو اپنا خود کڑاؤنا ہے، لیکن وہ بننا ٹیڑھا کرن لگیا تو یہ نہیں سوچیا ایتھے فصل تے ہونی کوئی نہیں، لیکن اس بنا ہوتے میں اپنی روزی حرام کر لیں۔ دکاندار ہے وہ تھوڑا جہا ناپ تول چ کمی کر کے تے اپنی روزی نو کی کر لیندا ہے؟ حرام کر لیندا ہے۔ تے حرام کھان والا وجود حرام خوراک دے نال جیڑا جسم پرورش پائے اس جسم دے اندر پھر اللہ تعالیٰ دا نور یعنی علم جو ہے وہ کما حقہ نہیں رہ سکتا۔ شاہ محمد شریف کڑیالوی رحمت اللہ علیہ رزق حلال کی گل آ گئی، یہ مالی پٹواری سن تے تسی سمجھتے جے کہ مالی پٹواری جڑا ہے نا کوئی ایسا مالی پٹواری نہیں کہ جڑا رشوت نہ لوے، جڑا بچنا چاہے افیسر نہیں بچن دے۔ یہ مالی پٹواری سن۔ تحصیلدار نے کہنا شاہ جی کچھ لے آؤ،
یہ نہ کہنا میں تے آپ نہیں لینا میں کتوں لے آواں انہیں پھر کہنا چلو بالن چاہیے تے انہاں نے باہر درختوں تھلے چلے جانا جنگل سے نکل جانا وہ جڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ٹاہنیاں رستے سے یا تھلے گریاں ہونیاں سن وہ جمع کر کے تے بالن دا کچھ بنا کے تحصیلدار تے پہنچا دینا وہ تحصیلدار ذہنی طور پہ بڑا ہی خلاف انہیں ایک مسلمان نمبردار دے نال یہ بھی مسلمان ہے تے ذرا اندازہ لگاؤ کہ ساڈی مسلمانوں دی حالت کیسی ہے تے جڑے کافر نے انہاں دی حالت کی ہے تحصیلدار نے نمبردار کو کیا یہ بھی مسلمان ہے اور تحصیلدار بھی مسلمان ہے کہ اے شاہ صاحب اے مسجد دے مولوی نہ آپ کھان نہ سانو کھان دین تے نمبردار نو کہن لگا کہ تو 2-4 شکایتاں کر انہاں دیاں گواہ بھی بنا لا تے تاکہ انہاں نو ایتھوں سائڈ تے کریے تیرا بھی رستہ صاف ہوئے تے میرا بھی صاف ہو جائے وہ اس طرح ہی ہویا نمبردار نے شکایت کر جدوں شکایت ہوئی شاہ محمد شریف کڑیالوی رحمہ اللہ دی شکایت گئی کتھے انگریز دیکھو انگریز بڑا حیران کہ اے ایڈا نیک پٹواری جنہی آج تک کبھی کوئی شکایت نہیں آئی آنن فانن شکایتاں کس طرح آ گئی ہیں وہ انگریز کہنے لگا کہ انکواری جڑی ہے نا میں خود کرنا انکواری میں خود کراں گا انکواری دا وقت آ گیا جدوں انکواری کیتی گئی شہادتاں شاہ صاحب کے خلاف مسلمانہ دیتی ہیں تو وہ انگریز کہنے لگا شاہ محمد شریف کڑیالوی رحمہ اللہ نو کہ حضرت تسی اپنی صفائی تو کچھ کہنا چاہو گے دیکھو جو رزق حلال کھائے پھر اس کا توکل کدھر دے اپنے رب کی ذات شاہ صاحب کہنے لگے کہ صرف میں ایک جملہ کہنا چاہنا ہاں وہ میرا جملہ یہ ہے اپنی جیب چوں وہ ایک دمڑی کٹی تے وہ انکوائری افیسر کو دیتی انگریز نو کہنے لگے کہ میں صرف یہ کہنا چاہنا ہاں کسی تے اعتماد نہ کری یہ کام تو کرنا ہے میرے پیسے لے گا رزق حلال ہے کچھ انہاں دے پٹھے لے لا تے کچھ پٹھے لے لی چوری دے تے اے گھوڑا جس دی پشت تے میں ہمیشہ سواری کیتی ہے اینو بھی میں کدی رزق حرام نہیں کھوایا این چوری نے پٹھے پا کے دیکھ لینا جے یہ رزق حرام کھا گیا نا تے سمجھ لینا کہ اس کا مالک بھی رزق حرام کھاتا ہے کہنے لگے اس واقعے میں کچھ نہیں وہ حیران رہ گیا انہیں اس طرح ہی کیتا جدوں حرام چارہ گھوڑے دے کے ڈالیا گیا تے گھوڑا ان سنگ کے کہ اپنا منہ سائڈ تے کر دیتے تے جدوں حلال پچھے پائے گئے حلال چارہ ڈالیا گیا گھوڑا سننا ہے سن کے کھان لگ دیتا ہے انہیں پھر منہ سائڈ تے کر کے حرام چارہ گھوڑے اگے پایا گھوڑا سن لے سنن تو بعد اپنا منہ پاسے کر لے وہ انگریز انکوائری افیسر پھر رزق حلال گھوڑے میں پہنچا ہے کہ گھوڑا کھانا شروع کر دیتا ہے 3 دفعہ سوال نہیں کیتا 3 دفعہ تو اس انکوائری افیسر نے ایک فیصلہ لکھیا
سے حق کہ او انسان کے جس کا گھوڑا جس کا جانور رزق حرام نہیں کھاتا وہ انسان خود رزق حرام کس نے کھا سکتا ہے؟ سانو آپ کی تاریخ نہیں پتا، جاؤ ایک اہل حدیث سے متعلق اہل حدیث یا قابرین کے متعلق ایک فیصلہ انگریز کا لکھیا ہوا آج بھی موجود ہے۔ اہل حدیث کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کتنے ہے؟ یہ آج بھی لندن کی شاہی لائبریری کے اندر موجود ہے، شاہی لائبریری کے اندر اس کے اندر یہ فیصلہ لکھا ہوا موجود ہے کہ ہندوستان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے جانور بھی حرام نہیں کھاتے، انہوں کی کیا جاتا ہے؟ اہل حدیث کیا جاتا ہے۔ وہ دوست رانی کو اے دیکھو وہ بندہ جس نے رزق حلال کھاتا ہے، خود بھی آپ نے جانور کو بھی رزق حلال کھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کس طرح صفائی پیش کی تھی؟ اس سے صفائی کے اندر جانور کو بطور شہادت پیش کیتا گیا۔ ان اللہ علیہ کل شیء قدیر، کہ آؤ اگر چاہتے ہیں کہ اکیلا کچھ بن جائے تو پھر رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ گے تو آڑی عبادت قبول ہوگی گی، رزق حلال کھاؤ گے اللہ تو آڑیاں دعاواں قبول کریں گے، رزق حرام کو بچیں گے تو پھر اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ رزق حلال کھاتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی بڑی ہی خدمت کی تھی، اتنی خدمت کی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں وقت بچے ہیں پڑھاؤ اس ہاتھ میں وقت کے نام اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کی وجہ کی ہے، اختلاف کی وجہ یہ ہے وہ ایک دن ہاتھ میں وقت نے دیکھے کہ جتھے غریب بچے بیٹھ کے صفحہ پہ پڑھ رہے ہیں اوتھے ہی میرے دوئے شہزادے بیٹھے، انہوں یہ گل چنگی نہ لگی کہ جتھے ایک کمی دا غریب کا بچہ جس صف پہ بیٹھا ہے اوتھے ہی حکمران کا بچہ بیٹھا۔ اسی بھی ایسا ہی کرنے ہیں جی، یہ کون ہے؟ یہ ساڈا کمی ہے، ساڑھے برابر سے نہیں بیٹھ سکتا، تیری فلاح ہے۔ اسلام نے اینا چیزوں کو ختم کیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جس آدم کی تو اولاد ہے جنہوں کمی کہہ رہے ہیں اس سے ہی آدم دی وہ اولاد ہے، تیرا باپ بھی ہے، تیری ماں بھی ہے، کہ اگر تیروں اللہ تعالیٰ نے 2 روٹیاں دیانا دیتی ہیں یہ تو اینا تکبر کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے ہیں، ہاتھ میں وقت نہ دیکھے کہ میرے بچے اسے ساتھ سے بیٹھے ہیں، تو ان گالے چنگی نہ لگی۔ امام صاحب نے بلا کے کہیں گایا حضرت آج تو بعد میرے بچے مسیحے نہیں ہوں گے، میرے بچے مسجد سے نہیں آؤں گے، تو پھر یہ نہ تو گھر آ کے پڑھاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے وہ حق میں وقت اگر تیروں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیتا ہے، تیرے کو حکومت ہے، تیرے کو طاقت ہے، لیکن یاد رکھ میرے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نے علم کا حافظ بنایا ہے، میں تیرے دروازے سے رسول اللہ کی حدیث کو لے جا کے تیرے سوا نہیں کرنا چاہوں۔ یہ دربار
جے علم پڑھنا ہے تو جتھے غریب کا بچہ بہ کے پڑھ رہا ہے اوتھے ہی لے کے تیرے بچے بھی پڑھ. میں تیرے گھر نہیں ہونا. وہ حاکم وقت کہنے لگا کہ پھر تسی اس طرح کرو گھر نہ آؤ پڑھاؤ مسجد چی لیکن میرے بچوں کو قائم الگ دے دو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا. میں قرآن کے سمجھ کو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافران والا قائم دیتا صحابہ واسطے دروازے بند کیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے وعید نازل فرما کہنے لگے نہیں ہو سکتا. ہاتھ میں وقت ناراض ہو گیا اس کر ذاتی کوئی تنازع نہیں صرف تنازع ہے دین کی حفاظت کا تنازع ہے رسول اللہ کے فرمان کی عزت کا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے بخاری سے کٹ دیتا گیا جراب ختم کر دیتا گیا صرف ایسے بند اس جراب ختم کر دیتا گیا. ان پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بدن سڑنا منظور کر لیا لیکن دینوں حاکموں کے دروازے سے نجانا پسند نہیں. اے امام بخاری رحمہ اللہ کی ذات انہیں ایک جڑی کتاب انہوں لکھی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماؤں نے کہ اس بخاری کے اندر جو میں حدیثاں لکھی ہیں ہر حدیث لکھن تو پہلے میں مسجد نبوی کے اندر روزے کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کیتا ہے تے جے مینوں ایک صحت کا اشارہ ہویا تے پھر میں حدیث نقل کیتی ہے جے اشارہ صحت کا نہیں ہویا تے میں وہ حدیث نقل نہیں. ہر حدیث سے استخارہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماؤں کہ میرے یہ کتاب لکھن کا شوق کیوں پیدا حدیثہ جمع کرنے کا شوق کیوں پیدا کہنے لگے کہ میرے استاد سنی صاحب بن رہبہ رحمت اللہ علیہ وہ میرے کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی کتاب ہوئے کہ جیسے اندر ساری حدیثہ صحیح ہو تاکہ لوگوں واسطے آسانی پیدا ہو. کہنے لگے استادہ نے گل میرے ذہن سے بہ گئی میں کیا بھی ایک کام میں کروں گا تو کہیں میں نے کہ چند دن بعد میں ستا ہویا ہاں تو نیند کے اندر میں کی دیکھ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تے آگ پر بہت زیادہ مکھیاں آ رہی ہیں تے میں پکھا پھڑ کے نا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود اثر تو مکھیاں چل رہے ہیں. رسول اللہ آرام فرما رہے امام بخاری پکھے نال مکھیاں دور کر کر قدرے ابن خواب آئی اس خواب کی تعبیر میں تے تعبیر میں نے دسی گئی کہ تیرے کو اللہ ایک ایسا کم لائے گا کہ تو دین کی خدمت کرے گا ایسی کتاب لکھے گا کہ جیسے اندر کوئی ضعیف حدیث نہیں ہوئے گی. تو کہیں میں پھر پختہ ارادہ کر لے میں پھر یہ حدیثاں جمع کی تے دین واسطے کینی مشقت اٹھائی. ایک واقعہ سن لو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دور دراز سفر طے کر کے ان کے شام سے درد نکالے واسطے پتہ لگا کہ اوتھے ایک فلاں محدث ہے اس کو حدیث ہے
دور دراز کا سفر طے کر کے گئے. جدو گھر پہنچے پتہ چلیا وہ جی باہر اپنی زمین تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پوچھتے اوتھے چلے گئے. اوتھے جا کے کی دیکھے کہ انہوں کا گھوڑا چھپا ہوا ہے. وہ گھوڑا اگے اگے آ وہ محدث وہ عالم گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے گھوڑا آگے دوڑ رہے تے اس عالم نے اپنی چوری خالی لے کے نا اس طرح کر خالی گھوڑے نے سمجھا میرے واسطے یہ دانا لے کے آیا تے گھوڑا آیا اس نے پکڑ لیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دیکھے کہنے لگے تو میرا کام آسان کر دیتا ہے السلام علیکم میں واپس جا رہے ہیں. وہ کہنے لگے اللہ دے بندے تو اجنبی معلوم ہونا ہے آپ نے آن دی بات میں دس یہ فرمان لگے میں غلط کی دسنی سی میرے پتہ لگا کہ تیرے کو ایک حدیث ہے میں فلاں لگا مہینے کا سفر طے کر کے وہ ایک حدیث سنن واسطے آیا سا تے جدوں میں دیکھیا ہے کہ تو ایک جانور کو دھوکا دیتا ہے تے جیڑا بندہ جانور کو دھوکا دیتا ہے وہ انسانوں کو دھوکا کیوں نہ دے گا. اس واسطے تو میرا کام آسان کر دیتا ہے کہ میں حدیث سنا پھر تحقیق کرا تیرے بارے پوچھا میں تیری گل پہ یقین نہیں کرنا چاہوں گا وہ نہ پیرا تے واپس. اے دیکھ لو دین واسطے کنی محنت اور حقیقت یہ ہے بخاری کا مقام وہ سمجھنا کہ جڑے بخاری پڑھتے پڑھتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیثاں ہوتے جڑے باپ بندے نے نا جڑا عنوان قائم کیتا ہے انہاں عنواناں دے اندر ہی انہوں نے بڑے بڑے مسائل بیان کر دیتے. ایک مثال سن لو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آدر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے کپڑیاں تے نا زرد رنگ لگا سی وہ زرد رنگ دیکھ کے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جابر معلوم ہوتا ہے کہ تو شادی کی ہے اے زرد رنگ لگا کہنے لگے میں کیا کہ ہاں اللہ نے رسول میں شادی آپ نے میرے کول بٹھا لے آپ نے میرے پوچھا میرے یہ دس گواری میں شادی کی یا شادی شدہ ہے تے حضرت جابر کہنے لگے اللہ کے رسول نے یہ شادی شدہ سی پہلے تے وڈی عمر دی میرا تے عمر کا بھی فرق ہے کہ آپ نے فرمایا جابر تو نے یہ دس وڈی عمر کی عورت نال شادی کیوں کی وڈی عمر کی عورت نال شادی کیوں کی تے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی جواب دے کہنے لگے اللہ کے رسول باپ فوت ہو گیا ماں کمزور ہے چھوٹے چھوٹے پہنا پائی نے ماں کمزور ہے سنبھال نہیں سکتی وڈی عمر کی عورت نال شادی میں اس واسطے کیتی ہے کہ وہ عورت انہاں ماں والا پیار بھی دے تے انہاں دی تربیت بھی اچھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنے بڑا خوش ہوئے تے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دعا دیتی کہ اللہ تیری اس شادی کو برکت بنائے تے میری وہ بیٹی جڑی تیری بیوی بنی ہے اللہ انہوں تیری امید تے تیری آس پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہن یہ دیکھو ایک حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کی یہ تو پتا وہ مسئلہ کی کرنا انہوں نے مسئلہ کی سمجھایا کہ اے جڑا اسی کہنے ہیں کہ نہ ہوتے صحبت جہاں خدمت کرنا فرض کوئی نہیں کوئی ضروری نہیں یہ بالکل غلط ہے. جے نہ دا
سسرال کی خدمت کرنا جائز نہ ہوتا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت واسطے کبھی دعا نہ کرتے، دعا نہ کرتے۔ حضرت جابر کہہ رہے ہیں بچے چھوٹے ہیں، میرے بہنا بھائی چھوٹے ماں کمزور ہے تے میں بڑی عمر کی عورت نال شادی اس واسطے کیتی ہے کہ انہاں نوں ماں والا پیار ملے تے انہاں دی تربیت اچھی ہے، تربیت اچھی ہے۔ یہ بھی پتہ ہے چلیا کہ جڑی بڑی نہ ہوتی ہے نا ان کا درجہ ماں والا ہے، احترام کریا کرو، اپنی آنکھوں سے حیا پیدا کرو، اور اس عورت کو بھی چاہیے ہے کہ وہ اس گھر کے اندر نو بن کے نہ رہے، ماں بن کے دکھائے، ماں والا پیار کرے۔ تو اس بات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے اندر ایسے باپ بن کے بڑے ہی مسئلے اسلام میں حل کیتے۔ تو برحال میں دس رہا تھا کہ رزق حلال جو دین کا علم پڑھنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد عالم بن جائے، یا جو یہ چاہتا ہے کہ میرے کو دین کا علم آ جائے، تو ان سب کو پہلے رزق حلال کھانا چاہیے، رزق حلال کھائے۔ اگر رزق حلال کھاؤ گے نا تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تھوڑے ذہن کس طرح کھولتے ہیں، دین تھوڑے واسطے کس طرح آسان ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کول آئے کہ نبی اللہ کے رسول میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ میرے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کا معنی یہ ہے کہ جڑی میں دعا کرا میری دعا اللہ فوراً قبول کر لے۔ تو آپ نے فرمایا اے سعد اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہنا اتے مد آمادا اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے کھانے کو رزق حرام کو محفوظ رکھ، رزق حرام کو بتا، تو رزق حلال کھا، رزق حلال کھائے گا جو تو زبان کرے گا اللہ اس کو پورے کر دیں گے، اللہ تیری دعا قبول کرے گا۔ یہ اس واسطے رزق حرام کو بچو، رزق حرام کو بچو۔ تو آؤ امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے شان نرالی ہے، مقام نرالا ہے، انہوں نے سید المحدثین کیا ہے، سید المحدثین۔ تے آپ دیکھو انہوں نے اپنے کتاب کی ابتدا دی ہے وہ کیڑی حدیث کو کی تھی، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، کہ جے نیت درست ہوئے گی اللہ عمل قبول کریں گے، جے نیت درست نہ ہوئی تو اللہ نے عمل قبول نہیں کرنا۔ ہن یہ دیکھو کتاب کی ابتدا سب تو پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نیت دی جاتی ہے کہ ہر کام کرن تو پہلے، عمل کرن تو پہلے انسان دی نیت کی ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہونا چاہیے۔ تے ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی نیت اس دے عمل نال بہتر ہے، مومن کی نیت اس سے عمل نال بہتر ہے۔ حالانکہ یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کرو، انسان نیت کرے نا ایک نیکی لکھی جاتی ہے، تے عمل کرے 10 پھر 70، جے نیت ہور صاف ہے تے 700 تے اللہ 700 نالوں بھی بتا دیتے ہیں۔ یعنی نیت اچھی ہوئے ایک نیکی، جے عمل کرو 700 تے 700 نالوں بھی زیادہ، تے پھر عمل بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کی فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت
اس عمل نالوں بہتر ہے، یعنی نیت کو بہتر کیا ہے، لیکن نیت کا ثواب تھوڑا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ برائی کی نیت کرتا ہے کہ اللہ انہوں گناہ نہیں دیتے جب تک وہ برائی کرنا لے، کہ جے وہ نیک کام کی نیت کرے، نیکی کی نیت کرتا ہے تے کام کرن تو پہلے اللہ ایک اجر عطا کرتا ہے، ایک اجر۔ لیکن آپ نے پھر بھی فرمایا کہ نیت جڑی ہے وہ عمل نالوں بہتر ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ حالانکہ دیکھا جائے تو عمل بہتر لگتا ہے، وہ اس واسطے فرمایا، اس کی وجہ سنو کہ عمل جڑا ہے نا نیت کا محتاج ہے، جے نیت درست ہوئے تو عمل قبول ہوئے گا، جے نیت درست نہ ہوئے تو اس عمل کا بھی اعتبار کوئی نہیں۔ یعنی نیت کسی بھی محتاج نہیں، اور عمل جو ہے ایک کتا محتاج ہے، نیت کا محتاج ہے۔ اس واسطے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن دی نیت جڑی ہے نا اس کے عمل نالوں بہتر ہے۔ دوسری وجہ نیت دے بہتر ہوتی وہ یہ کہ نیت کا کسی نہیں پتا ہوتا سوائے اللہ نے، یا بندے کو خود کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے۔ نیت میں ریاکاری نہیں، نیت میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، عمل جو ہے اس کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں، میں نماز پڑھ رہے ہو سکتا ہے میرے نہیں جے ہو کہ پیڑ والے خوش ہوتا یہ میں دیکھتے ہیں، یعنی عمل کے اندر ریاکاری ہو سکتی یا نیت کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ اس بات سے بھی شریعت نے بہتر کیا ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر کہ 12 وجہ دسیاں کہ نیت بہتر ہے کیوں ہے، انہوں نے میں صرف 2 دسیاں۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو پہلی حدیث لے آتی نیت دی، انما الاعمال بالنیات۔ اس زمانہ ایسی اشارہ اس طرف کیتا کہ بخاری پڑھن تو پہلے، میری کتاب پڑھن تو پہلے تہاڈی نیت جو ہے درست ہونی چاہیے۔ جے نیت درست ہوے گی تے اگے پڑھن دا فائدہ ہے، تے جے نیت درست نہ ہوئی تے اگے پڑھن دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ہن آخری حدیث جڑی لہتی ہے وہ لہتی ہے کہ انسان یہ نیکیاں کا وزن ہوئے گا۔ اتنے بات پتہ ہے کہ انسان یہ نیکیاں تولیاں جانتی ہیں، اتنے ترازو لگے گا۔ حدیث لہتی کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہن ایتھے یہ یاد رکھو، ہر بندے کا وزن جڑا ہے اعمال کا وزن ہونا ہے، اتنے ٹکر لگنا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ایسے نہیں کہ جنہوں نے اعمال نہیں تولے جانے۔ 2 قسم کے لوگ، پہلے تھے وہ ایماندار کہ جنہوں نے غلطیاں ہے ہی کوئی نہیں، وہ اللہ کی رضا واسطے نا انہوں اپنے آپ کو بخش کر دیتا ہے۔ وہ 70,000 جن بغیر حساب جنت سے داخل ہوں گے، تو فرمایا کہ انہاں ایمانداروں کا ترازو نہیں لگے گا، انہاں دے وزن نہیں کرتے، انہاں دے اعمال نہیں تولے جانے۔
دوسرے کو کافر، دوسرے کافر کو کافر کا بھی دے بدن اعمال کا بدن نہیں کیتا جائے گا۔ کیوں کہ اعمال کی قدر و قیمت ہونی سی عقیدہ توحید ہے، تے جدوں توحید نہیں ہے تے اللہ تعالی نے انہوں نے چنگے کاموں دے عوض دنیا دے اندر ہی علم دے دیتا، صحت دے دیتی، نعمتاں دے دیتیاں، مال دے دیتا، تے آخرت نو ہن کوئی انہوں کو نیکی ہے یہ کہ جڑی تلن دے قابل۔ فرمایا یہ دو قسم ایسی ہیں کہ اللہ انہاں دا وزن اعمال دا نہیں کرنا، انہاں واسطے ترازو نہیں لاؤں گے۔ اور یاد رکھو اے اعمال دا وزن ہونا، اوتھے ترازو دا لگنا، ترازو کس طرح لگنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ترازو جڑا ہے یہ میکائیل کے ہاتھ سے چلے گا۔ ترازو کنے ہاتھ سے چلے گا؟ میکائیل کے ہاتھ سے چلے گا۔ تے وزن کرنے والے کون ہوں گے؟ جبریل علیہ السلام۔ تے جدوں وزن ہوئے گا نا اعمال تولے جائیں گے، تے سیدنا آدم علیہ السلام کو کون کھڑا کیتا جائے گا؟ کہاں دے واسطے؟ اے آدم ہن پکڑ لگ گیا، ترازو لگ گیا، تیری اولاد دے اسی وزن تو کرنا ہے، اعمال دا تولے جائیں گے، تے اپنی اکھاں نال دیکھ لا میرے فرشتے تیری اولاد پر ظلم تے نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں شہادت ہے تواڈے باپ دی۔ آدم علیہ السلام انساناں دے باپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس واسطے آدم علیہ السلام کو سے کھڑا کیتا جائے تاکہ اپنی اکھاں نال دیکھ لے کہ آج ہر اعتبار انصاف ہو رہا ہے، کسی کا ظلم نہیں ہو رہے۔ ترازو لگے گا، وزن کیتا جائے گا، اور یہ یاد رکھو جس طرح نیکیاں اور بدیاں تلنیاں نے اسی ہی طرح اصحاب الاعمال یعنی انسانوں کا بھی وزن کیتا جائے گا، انسانوں کا بھی وزن کیتا جائے گا۔ حدیث نمبر یہ بھی بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار صحابہ نام نے رستے کے اندر آپ نے مسواک کی خواہش کی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول چڑھ کے مسواک اتارن لگتا ہے کہ چونکہ میرے سونے نے مسواک کی تھی یار خواہش کی، آپ مسواک اتارن ہوا کا ایک چونکا آیا، جب ٹانی ہلی نا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں ہلارے کھڑے تے صحابہ دیکھ کے ہنسن لگ پے، تو آپ نے صحابہ کو کہا اے میرے پیارے صحابہ تسی کیوں ہنسے تھے؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول اے دیکھو نا عبداللہ بن مسعود دیا پتلیاں پتلیاں لتاں دیکھ کے سانو ہاسا آ گیا، بالکل ہلکا پھلکا جیسا کہ ہمارا ایک بندہ بھی برداشت نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا ہے میرے پیارے صحابہ ایک بڑی پنڈلیاں میرے عبداللہ دیاں جنہاں وال دیکھ کے آج تسی ہنسے تھے، حشر کا میدان ہوئے گا، ترازو لگا ہوئے گا، اوتھے آدم علیہ السلام موجود ہوں گے، تے جبریل امین انہاں پنڈلیاں نوں ایک پاسے رکھیں گے، ایک ترازو چ رکھیں گے، اور دوسرے ترازو کے اندر وہ پہاڑ رکھا جائے گا۔ کیوں رکھا جائے گا؟ وہ پہاڑ فرمایا کہ
میرے ساتھ کی قسم جنہیں میرے سچا نبی بنا کے بھیجا ایک دو کمزور لگتا ہے جنہوں نے دیکھ کے آج تسی ہس رہے تھے اے او پہاڑ نالوں بدنی ہوں گی انہوں کا بدن وہ پہاڑ نالوں کی ہونے گا زیادہ ہونے گا وہ بدن کس کا ہے کلمہ توحید کا عقیدہ توحید کا ہے اتباع سنت کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے اس سے پتہ چلے کہ بندیاں کا بھی وزن ہونا ہے دوسری حدیث سے آپ نے فرمایا ایک بڑا موٹا دادا بندہ اس کو بولیا جائے گا لیکن بظاہر بڑا موٹا دادا صحت مند کہ اللہ کے تو اس کا بدن کریں گے نا فرمایا کہ اس کا بدن مچھر کے پر نالوں ہلکا ہو جائے مچھر کا پر ایک پاس مچھر کا پر ایک طرح بڑا نوجوان تے موٹا دادا صحت کڑی اندر تے دوسرے پاس مچھر کا پر فرمایا مچھر کا پر بھارا ہوئے گا تے یہ ہلکا ہوئے گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماؤں نے کہ لوگوں جس طرح نیکیاں تلیاں نے تے جیڑے نیکی کرنے والے نے نا انہوں نے بھی تو لیا جائے گا انہوں نے بھی تو لیا جائے گا تو بہرحال اے مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اتھے ترازو لگنا ہے تے عدل ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے بدن تول اللہ نے بدن تول اعمال کا بدن ہونا ہے یہ سارے اعمال تولے نہ گئے تے وہ انسان خوش قسمت ہے کہ جنہوں تولن تو بعد اعمال نامہ سدے ہاتھ مل گئے وہ بڑا ہی خوش قسمت اے دیکھو یہ مدرسہ ہے آج بچیاں دی بخاری شریف مکمل ہوئی امتحان بھی ہو گئے ہوں گے تسی بچیاں انعام دینا تے وہ بچیاں جنہاں نوں انعام ملنا ہے تے انہاں دی خوشی دا اندازہ تسی خود ہی دیکھو کنیاں خوش ہو کنیاں خوش اس سے ہی طرح وہ انسان بھی خوش ہوئے گا کہ جن ہوتے سدے ہاتھ کے اندر اعمال نامہ مل گیا وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے تو اس واسطے کوشش کرو کہ اللہ سانو ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اعمال نامہ کی دینا ہے سدے ہاتھ میں سدے ہاتھ تو اس واسطے کوشش کرو لیکن یاد رکھو اگر عقیدہ توحید نہ ہو گئے تو پھر انہاں اعمال کا کوئی بدل نہیں انہاں اعمال کا بدل بننا ہے کہتے نام عقیدہ ہے توحید ہے عقیدہ ہے توحید جے شرک آ گیا سب کچھ برباد ہو گیا تے دوسری چیز ہے اتباع سنت اللہ کے رسول دی اتباع سنت دی اتباع کیوں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جب نیکیاں میں پہاڑ لے کے پیش ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ نا اعمال تے میرے نبی کی مہر نہیں ہے اللہ اے قرآن تیواں پارا اٹھا کے دیکھ لو حال آتا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ اے نیکیاں دے پہاڑ لے کے پیش ہوئے اللہ کہیں گے تصلیٰ نارا حامیہ انہوں نے پوچھا کر کے جہنم دے سکتے دو یا اللہ نیکیاں دے پہاڑ اللہ فرمائیں گے نیکیاں دے پہاڑ تو ہے گے لیکن میرے نبی کی مہر ہے میرے نبی کی مہر امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس سے اپنی کتاب کا اختتام کیتا ہے اس حدیث سے کیتا ہے کہ لوگوں تواڈے اعمال چلے جان گے تواڈا بدن بھی ہوے گا تے بدن کالے نال بننا ہے عقیدہ توحید ہے عقیدہ ہے توحید ہے تے رسول اللہ دی اتباع کرن نال انہاں دو کماں دے نال تواڈے اعمال دا بدن بننا ہے تے اس واسطے
یہاں چیزوں کا خیال رکھنا تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں کہ جڑے اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، اللہ کو بڑے ہی پسند، خفیفتان علی اللسان، انہوں نے پڑھنا بڑا ہی آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، تے جدوں ترازو چ رکھے جان گے تے اگر دے سوار انہوں نے سب تو پیارا ہے۔ وہ دو کلمے کڑے ہیں، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم۔ یہ کلمات اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، بڑے ہی پسند ہیں۔ ہم سبحان اللہ ہے وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنے لفظ سبحان نو اللہ نے پسند کیوں کیتا ہے؟ ایڈی سمجھو لفظ سبحان اتنے بولیا جاتا ہے کہ جتنے کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس چیز میں انسان اپنی عقل نال سمجھنا چاہے، انسان دی عقل آجب آ جائے اس چیز کو عقل دے نال نہ سمجھ سکے، اوتھے لفظ سبحان اللہ بولتے ہیں۔ ہوں ایتھے کی سی کہ دو کلمے ایسے نے کہ پڑھنے آسان تے وزن سے، ہوں اعمال کا وزن ہونا ہے، تو یہ اعمال کا وزن کس طرح ہونا ہے؟ جے تسی اعمال کا وزن عقل نال سمجھنا چاہو نا، انسان کی عقل ختم ہو جائے، لیکن یہ مسئلہ عقل نال سمجھا نہیں جا سکتا۔ کس طرح ہونا؟ جس طرح اللہ چاہوں گے، اس کا تعلق اللہ کی قدرت کے نال ہے۔ اس واسطے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، بس تیرا کام یہ ہے کہ تو اپنے مالک کی تعریف کرے گا، تعریف کا تو انہیں تیرو اجر کس طرح دینا ہے؟ جس طرح ہو چاہے گا تیرو اجر دے گا۔ وہ ترازو کس طرح کتا ہونا ہے؟ ترازو کتا ہونا؟ اسی حیرات نے ہوتا ہو گئے، اے جڑی زمین ہے، حدیث میرے سامنے آئی گئی، وہ میں بیان کاری دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض، اے زمین ختم ہو جائے گی، 4 گنا زمین اس سے بڑی ہے، سمندر ختم ہو جائیں گے، زمین ساری ہموار ہوئے گی اور اس طرح سفید ہوئے گی کہ جس طرح میدے کی روٹی ہوئی ہے، میدے کی روٹی جس طرح ہموار تے سفید، زمین اس طرح کی نہیں تے او ترازو جس ترازو کے اندر لوگوں کے اعمال کا وزن کیتا جانا، فرمایا کہ وہ کا ایک پلڑا اس زمین نالوں بڑا ہوگا۔ یہ زمین نالوں کی ہوئے گا، یہ ساتھ سے فرمایا کہ سبحان اللہ، وہ میرے بندے جے اس مسئلے نو اپنی عقل دے پرشنا چاہے تو گمراہ ہو جائے گا۔ عقل دینا پرشی یہ میری قدرت ہے، اگر تینوں تو پوچھے نا دیو بدن کس طرح ہوئے گا، تو جواب یہ ہوئی لینا جس طرح میرا رب چاہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی۔ ایتھے ایک اور مسئلہ سمجھ لو، ایک سبحان اللہ کی فضیلت کتنی ہے؟ آدم علیہ السلام کو غلطی ہوئی ہے، دانا کھا لیا جنت سے، پھر احساس بھی ہویا کہ اللہ کو اس طرح یہ معافی منگی کی کیا سی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بعض روایتوں کے الفاظ نے یہ
یہ آپ 40 دن پڑھتے رہے، 40 دن بعد توبہ قبول ہوئی، بعد روایتوں کے الفاظ ہیں کہ 40 سال تے بعد روایتوں کے الفاظ 80 سال کی۔ 80 سال ہون، 40 سال ہون، یا 40 مہینے ہون، یا 40 دن ہون، وقت تے لگا نا۔ یونس علیہ السلام کو نبی بنتی تو یونس علیہ السلام نے کی کیا؟ جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ کلمات گئے، ادھر کلمات کہندی دیر سی تے ادھر اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ادھر 40 سال یا 80 سال یا 40 مہینے یا 40 دن انتظار کرایا ہے، لیکن ادھر فوراً دعا قبول کر لی۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی دعا میں الفاظ سے غور کرو، وہ کی نہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسے اللہ کی قدرت کا اقرار نہیں، اللہ نے بخیر کی نہیں، صاف فوراً کیا ہے؟ یا اللہ میرے کو غلطی ہو گئی، میرے معاف کر دے۔ کہ جب یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، کی فرمایا؟ لا الہ یا اللہ تیرے سوا عبادت دے کوئی نہیں، یا اللہ میرا ہے سبحانک، تے یا اللہ تو وہ کام کرنا ہے کہ جڑے انسانی عقل سے پاؤں ہی نہیں۔ یہ تھے اللہ کی فقیر کی بیان کی ہے، فرمایا سبحانک، یا اللہ عبادت دے لائق بھی تو، بے عیب بھی تو، اگے کیا ہے کہ انی کنت من الظالمین، یا اللہ غلطی ہوگی ہے معاف کر دے۔ اے جڑی اللہ کی توحید تے اللہ کی فقیر کی بیان کی تھی نا لفظ سبحان دے نال، اس واسطے یونس علیہ السلام کی دعا نو اللہ نے فوراً قبول کر لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذہانت دیکھو، فراست دیکھو، آپ کی کتاب کا اختتام ان الفاظ سے کیتا ہے، سبحان اللہ وبے ہمیں ہی سبحان اللہ العظیم۔ کہ لوگوں انہاں کلمات کو پڑھیا کرو، جب انہاں کلمات کو پڑھو گے اللہ تہاڈا میدان بھاری کر دیں گے۔ وہ میدان بھاری کس طرح ہونا؟ جس طرح اللہ چاہوں گے تیرا کام پڑھنا ہے، عقل دے نال سوچنا نہیں کہ وہ میدان بھاری کس طرح ہونا ہے۔ وہ اللہ جانے تے اللہ دا کام جانے، تو اپنے کام نال غرض رکھ۔ وہ کی یار کہ تو زبانوں کہنا رہو کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔